السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج جس سورہ کی تفصیل بیان مقصود ہے وہ ہے سورہ الانشقاق۔ یہ عہد مکی کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور جب ہم اس کا معنی اور مفہوم اور اس کے کنٹینٹ کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ پورا زور بیان اللہ تعالیٰ کا قیامت کے وقوع اور جو لوگ قیامت کے منکر تھے ان کے سامنے مختلف دلائل یہاں رکھے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ مولانا جو ہے اس سورہ کی تلاوت کریں گے، ہم اس کی ترجمانی پیش کریں گے اور پھر ایک ایک آیت کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ مولانا، سب سے پہلا سوال جو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آسمان کے پھٹنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جو صورتوں کا مطالعہ کیا اس میں بھی جو ہے آسمان کی پھٹنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کسی دوسرے اسلوب میں یا کسی دوسرے طریقے سے۔ تو کوئی ایسی آیت آپ کے ذہن میں ہیں جو اسی معنی کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ میں پیش کرتی ہے؟ اور جہاں جہاں قرآن مجید میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے اس کو ہم ایک جگہ جمع کر کے اگر اس کا مجموعی تاثر ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سورت کا نام سورت انشقاق ہے۔ یہ لفظ شقہ سے بنا ہے، شین قاف قاف، شقہ کا وہ ادغام ہو کر کے شقہ ہو گیا۔ شقہ کا مطلب آتا ہے پھاڑنا، اور انشقہ کا مطلب آتا ہے پھٹنا، لازم اور متعدی ہے۔ اس لیے شق القمر جو کہتے ہیں، قمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جو دو ٹکڑے کیا تھا اس کو شق القمر کہتے ہیں۔ اس پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک بہت پرانا شعر ہے اس پہ کہ واقعہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا، میں نے ہو شک کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ تو یہ شق قمر جو ہے اسی سے بنا ہے۔ شق کا مطلب پھاڑنا اور انشقہ کا مطلب پھٹنا۔ یہاں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اذا السماء انشقت، اذا جو ہے ظرف زمان کو بتاتا ہے کہ وقت کیسا ہوگا، یا اس وقت کو یاد کرو، یعنی وقت کی ہولناکی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کے پھٹنے کے تعلق سے اور بھی آیتیں ہیں۔ فطرہ کی میننگ بھی پھٹنا آتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، اس سے پہلے جو صورت گزری ہے جس پہ تذکیر ہوئی ہے، تو انفطرہ کی میننگ بھی پھٹنا آتا ہے، ٹوٹنا آتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ دن بھر روزہ رکھ کے افطار کرتے ہیں، گویا وہ بھی ایک توڑنا ہوتا ہے۔ تو فطرہ توڑنے کو کہتے ہیں اور انفطرہ ٹوٹنا۔ تو وہاں بھی اذا السماء انفطرت کا لفظ آیا ہے، یعنی آسمان جب پھٹ جائے گا۔ اور بھی آسمان کے تعلق سے بہت ساری آیتوں میں، قرآن کی بہت ساری سورتوں میں یہ صراحت آئی ہے کہ قیامت کے موقع سے
आसमान का क्या हाल होगा। वइज़ा समाउ कुशितत जी। जो है एक आयत ये जी भी आई जी, है। वइज़ा समाउ कुशितत, और जब जी। आसमान की खाल खींच ली जाएगी। फिर एक आयत है यौम तशक्ककु समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, जब बादल से आसमान फट जाएगा और फरिश्तों का नुज़ूल होगा। जी। एक जगह यौम तमूरु समाउ मौरा, और आसमान जब कि थरथराने लगेगा। एक जगह वइज़ा समाउ फुरियत, और जब आसमान को खोल दिया जाएगा। एक जगह यौम तकूनु समाउ कल मुहल, और जब आसमान तलछट की मानिंद हो जाएगा। और सूरह नबा में है, वो तो हर एक को याद है, नाज़रीन को भी याद होगा। व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, और आसमान को खोल दिया जाएगा तो सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। गोया कि क़यामत के मंजर को, आसमान के साथ जो कुछ होगा क़यामत के दिन, उसको कई पैराए में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेश किया है। ये हमें समझने के लिए और उन लोगों के भी समझने के लिए जो मुनकिरीन आखिरत और मुनकिरीन क़यामत है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक इनायत फरमाए। क्योंकि मौलाना इसके बाद में और ज़मीन की जो हालत होने वाली है उसके बाद में भी जो अल्लाह ताला ने जो आयत बयान की है वो बड़ी मानी खेज है, और उसमें जो दो अल्फाज आए हैं, अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत, आसमान में जो कुछ होगा या आसमान के साथ में जो कुछ होगा या ज़मीन के साथ में जो कुछ होगा वो इसलिए होगा कि उसका रब उसको हुक्म देगा जी। और फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके लिए ज़ेब यही देता है कि वह अपने रब के फरमान की तामील करे। तो इससे अल्लाह ताला अपनी दूसरी मखलूक को क्या समझाना चाहता है? अब इसमें हम देखेंगे तो दो बातें तो बज़ाहिर अभी समझ में आ रही कि आदीनत लिरब्बिहा, यानी ये आसमान के बारे में कहा गया कि आसमान अल्लाह ताला के हुक्म को कान लगा करके सुन रहा है। गोया कि ये इशारा किया गया कि गोया आसमान भी अल्लाह ताला के हुक्म का ताबे है। और दूसरी बात इसमें ये कहेगी कि वह हुक्कत, और उसका ये हक है, उसके लिए सजावार है, उसके लिए जरूरी है, उस पर वाजिब है कि वो खुदा की बात माने। आपने जो बताया कि दूसरी मखलूकात को, इसमें समझने की बात यह है कि इतना बड़ा, इतना वसी और इतनी ताकतवर है आसमान, वो भी खुदा के ताल्लुक से मामला यह है कि कान लगा करके खुदा के हुक्म का मुंतजिर है कि कब खुदा की तरफ से हुक्म और फट जाए, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने एक जगह और कहा है, सुम्मस्तवा इला समा वहिय दुखानुन फकाल लहा वलिल अर्दि इतिया तवन औ करहा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आसमान और जमीन से कहा कि या तो फर्मा बरदार बनकर आओ या तो कराहत के साथ आओ, तो दोनों ने कहा कि हम फर्मा बरदारी के साथ आते हैं। इसमें दो बातें और समझ में आती है कि अहकाम दो किस्म के, एक तकवीनी और एक तशरीई। जी। तो गोया ये तशरीई जो हम लोग पाबंद हैं, यानी जिन्नो इंस, और तकवीनी का मामला यह है कि जमीन और आसमान और दूसरी चीजें हैं। तो गोया ये आसमान और जमीन की अल्लाह ताला की बात का मानना ये तकवीनी उमूर में से। जी। अच्छा, तकवीनी उमूर हमारे ऊपर भी नाफिज है, यानी हमारे बाज आमाल या हमारे जिस्म के बाज वो हिस्से जो अपने आप होते रहते हैं, जैसे हम ना चाहें कि सर में बाल ना हो, जिस्म के बाज हिस्से में बाल ना हो, फिर भी बाल होना ही है। या इसी तरीके से उम्र ज्यादा बढ़ने की वजह से जिस्म के आसाब कमजोर ना हो, आजा ना हो, हर एक यही चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गोया कि तकवीनी उमूर यहाँ भी है। आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया की हर मखलूक जी तकवीनी उमूर में अल्लाह ताला की फर्माबरदार और मुस्लिम है। जी सही है। जी बिल्कुल। और सिर्फ तशरीई उमूर में अल्लाह ताला ये चाहता है इख्तियार दिया कि जिन मखलूक को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है वो उन उमूर में भी अल्लाह ताला की फर्माबरदार मुस्लिम जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये मुख्तसरन जो है ये बात, यानी जब तकवीनी उमूर में हम खुदा के पाबंद हैं ही, तो तशरीई उमूर में भी खुदा की बात माननी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना जो आगे की जो तीसरी आयत है, वइज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, ये आयत पढ़ने के बाद में मुझे बेख्तियार जो है सूरह ज़िलज़ाल याद आएगी। जी। जहाँ अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी कहा है कि जब ज़मीन को बहुत ज़ोर से हिला दिया जाएगा, वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, तो मेरे ख्याल से इन दोनों आयतों को समझने की एक साथ ज़रूरत है, तो वो उसका मफ़हूम और उसका मुद्दा जो है नाज़रीन के सामने एकदम खुल कर आ जाएगा
کہ زمین کی کیا کیفیت، کیا حالت ہوگی قیامت کے وقت۔ اچھا، اس پہ اگر ہم اس ناحیے سے بھی غور کریں کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا یا ان کے بعد کے زمانوں میں بھی سب لوگوں نے ایمان لایا، لیکن ابھی ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جانا چاہیے سائنسی حقائق کے وجود میں آنے کی وجہ سے، جیسے اس زمانے میں کہا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، مطلب پھیلانا۔ تو پھیلانے کی وجہ سے زمین کے جو معدنیات ہیں، یہاں تو اصل مطلوب یہ ہے کہ انسان جو مدفون ہے، لیکن وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ماں کا لفظ ہے زمین کے اندر جو بھی مدفون ہے وہ سب کے سب باہر آ جائے۔ اس زمانے میں تو لوگوں نے ایمان بس آمنا و صدقنا والی بات، لیکن ابھی سائنسی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو زمین کو سائنس یہ بتاتی ہے کہ گول ہے، اور کوئی چیز جب گول ہو تو اس کو کھینچنے کی وجہ سے اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ باہر کو آ جائے گی۔ تو لامحالہ اگر زمین گول ہے تو اس کو کھینچنے کی وجہ سے جو بھی معدنیات ہے وہ باہر آ جائے گی۔ تو یہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اچھا اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ گویا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر کرنے کے بعد زمین ہلکی ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے مثال دیا جیسے حاملہ جانور کا پیٹ خالی ہو کر کے بالکل وضع حملے کے بعد برابر ہو جاتا ہے، وہ صورتحال ہوگی۔ اور آپ نے جو بتایا کہ سورہ زلزال میں ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یعنی انسان دیکھے گا کہ جس سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی کرتے تھے یا ایک دوسرے کی گردن کاٹتے تھے، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اور پھر بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ زمین کو بالکل کھینچ کر کے برابر کر دیا جائے گا، کہیں کوئی اونچ نیچ اور پہاڑ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ زمین کی وسعت کو بھی بڑھایا جائے گا، اور جتنے انسان ابتدائے آفرینت سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کے سب حساب و کتاب کے لیے اکٹھا ہوں گے، تو صرف پاؤں رکھنے کی جگہ رہے گی۔ جس طریقے سے ایک چادر میں شکنیں ہوتی ہے، سلوٹیں ہوتی ہے، اور جب اس چادر کو چاروں کونوں سے کھینچا جاتا ہے تو وہ سلوٹیں اور شکنیں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دم سمٹ پھیل کے جو ہے وہ ایک دم یکساں ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال دنیا کا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ جو ہے وہ بھی ڈھہ دیے جائیں گے، اور پوری زمین جو ہے وہ برابر کی ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد والی آیت تو ہے جب زمین کا یہ حال ہے اور زمین اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کی فرما برداری میں اسی طریقے سے مستعد ہو جائیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ دوسری مخلوقات۔ پھر اس کے بعد میں جو مولانا یہ آیت جو ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یہ آیت ہم جب پڑھتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے سورۃ العصر جو ہے وہ گھوم جاتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عصر کی، زمانے کی قسم کھائی ہے اور اس کو بطور شہادت پیش کیا ہے۔ اور بہت سارے مفسرین نے، کیونکہ دہر بھی زمانے کے معنی میں آتا ہے، عصر بھی زمانے کے معنی میں آتا ہے، تو مفسرین نے اور خاص طور پر امین احسن اصلاحی اور فراہی مکتب فکر نے دہر اور عصر کے اندر فرق کیا ہے، اور عصر میں ٹائم ڈائمینشن کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم سورۃ العصر میں والعصر کو اس کے ساتھ میں ملا کے دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی مکمل جو ہے ایک نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے مادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گنوا دی، گھٹا دی۔ تو یہ اس کے بارے میں ذرا اگر آپ تفصیلاً کچھ بتائیں تو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا، مولانا مدیدی رحمۃ اللہ نے اس کی یہ ترجمہ کیا کہ کشا کشا انسان اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا دو مطلب ہے کہ یا تو فملاقی کا حاضر جو رب بھی ہے، اور جو وہ دنیا میں کام کر رہا ہے، جو اعمال کر رہا ہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ اس کو پالے گا۔ یعنی ابتدا جب انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے موت تک انسان کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے، چاہے وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے،
اور پھر ان دونوں میں سے جو عمل بھی کر رہا ہے اس کا نتیجہ اسے ملنا ہے. فملاقی یعنی اس عمل کو وہ پالے گا، اس عمل کے نتائج کو وہ پالے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ خدا سے جا کر مل جائے گا. جہاں ربکا کا لفظ آیا ہے اس لیے میرے خیال سے بعض مفسرین نے فملاقی ہی میں جو ضمیر ہے وہ رب کی طرف یہ کی، اور جو زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اے انسان تو کشا کشا جو ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے آگے بڑھا جا رہا ہے. یعنی دن بدن انسان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. اور لا محالہ انسان جب جائے گا ادھر اور دیکھے گا ادھر تو ٹھوکریں کھائے گا. تو کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. تو اللہ نے کہا تم چاہو یا نہ چاہو، دن اور ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری عمریں بڑھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا خاتمہ اور فنا ہونا ہے، اور تمہیں خدا سے ملنا ہے. یہ انسان کی خواہی نخواہی سے نہیں بلکہ تکوینی امور میں یہ شامل ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا ہونا ہی ہے، اس لیے اچھے اعمال کرنا چاہیے. لیکن مولانا دیکھیے بنی نوع انسان کی بدقسمتی، اس کا جتنا رویا جائے کم ہے کہ جب ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں. دراصل حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کوئی سال پورا کرتے ہیں اپنی عمر کا تو ہماری عمر جو ہے اتنی گھٹ جاتی ہے، اور ہم اللہ اور آخرت کے جواب دہی اور قیامت سے اتنا اپنی قیامت یا اپنی موت سے اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں. تو ایسا کوئی بھی موقع ہو جسے ہم سالگرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم خوشیاں منائیں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور انٹروسپیکشن کریں کہ بھائی میرے یہ جو سال گزرے یہ سال کیسے گزرے، اور میں اپنے رب سے اور میں اپنے موت کے دن سے اور زیادہ جو ہے قریب ہوتا جا رہا ہوں. آگے پڑھیں گے آپ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن رہا کرتا تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوتوں کو دیکھ رہا تھا. مولانا اب جو ہے جو مرحلہ آ رہا ہے جس کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، یہ حساب کتاب کا مرحلہ ہے، جب لوگوں کے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے. تو یہاں میرے دو سوال ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ اس میں دو جماعتوں کا ذکر ہوا ہے. ایک وہ جماعت جن کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ہم ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ ایک جماعت وہ ہوگی جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. لیکن یہاں اس سے ڈیویٹ ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان جماعت کے بارے میں ایسا کیوں کہا. ایک سوال میرا یہ ہے. اور دوسرا جو یہ ہے کہ یحاسب حسابا یسیرا، تو آسان حساب سے کیا مراد ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہدایت یا کوئی رہنمائی ہم کو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ اس میں دو باتیں ہوئی جو آپ نے جیسے بتایا. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ، کئی قرآنی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے. بلکہ سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں تو اس میں تو کہا گیا والسابقون السابقون، اور اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کہا گیا. اور سورہ معارج وغیرہ میں، سورہ الحاقہ میں بھی آیا ہے. کئی آیتوں میں آیا ہے کہ نام اعمال جو لوگ برے ہوں گے ان کو
بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اچھے لوگوں کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. لیکن یہاں جو ہے وہ کہنے کا انداز بدلا ہوا ہے کہ نام اعمال ان کو پیٹھ پیچھے دیا جائے گا. آخر ایسا کیوں ہوگا؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو حساب و کتاب کے وقت ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والا، اس لیے وہ چھپتے پھریں گے. اس لیے کہ بہرحال میدان حشر میں لوگ ایک دوسرے کو جان رہے ہوں گے اور ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے وہ جاننے والے افراد بھی ہیں جو دنیا میں ہمیں بہت اچھا سمجھتے تھے اور آج ان کے سامنے میں میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں جائے گا تو کتنی رسوائی ہوگی. اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیں گے. لیکن ان کو تو لینا ہی ہے بہرحال، تو پیچھے ہی سے ان کو دے دیا جائے گا. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ مجرموں کی طرح ان کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے. جب ہاتھ بدھے ہوئے ہوں گے تو دونوں ہاتھ بدھے ہوئے ہوں گے تو اس میں اور ذلت ہوگی، تو ان کے بائیں ہاتھ میں وہ پکڑا دیا جائے گا ان کا نام اعمال. اب جہاں تک کہ حساب و کتاب کا معاملہ ہے تو حساب و کتاب کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حضرت عائشہ ان کے راوی، کہ جن سے حساب لیا گیا فمن حوسب فقد ہلک، کہ جن سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھی کہ حساب کے تعلق سے تو اللہ نے کہا ہے حساب یسیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنین کے ساتھ آسان حساب ہوگا، اور جو مومنین نہیں ہوں گے یا اللہ کے باغی ہوں گے تو ان سے تحقیق کے ساتھ اور سخت حساب ہوگا، اور جن کا حساب سخت ہو جائے تو پھر ان کو ہلاک ہونا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان حساب کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہے، جس میں سے ایک دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. الحمدللہ. اور مولانا یہ جو آگے والی آیت بیان قلیب الی اہلی مسرورا، مطلب یہ وہ کیفیت ہوگی اس وقت جنتیوں کی جن کا اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں دیا ہوگا، گویا ایک قسم کا پروانہ ہوگا جنت میں جانے کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے خوشی خوشی، جس طریقے سے ایک بچہ کامیاب ہو کر اپنا رزلٹ لے کر آتا ہے اور اپنے والدین کو بتاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا ہے، اسی قسم کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھینچا ہے کہ ایک جنتی انسان جو ہے وہ واپس جو ہے جائے گا اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے اہل و عیال میں اور کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کا پروانہ دے دیا. لیکن اس کے برعکس اور بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اسی دوسری جماعت کا یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے اہل و عیال میں مگن تھا دنیا کی زندگی. تو ایک تو میرے خیال سے بیان ہو رہا ہے آخرت کا جواب دہی کا جو مرحلہ ہے وہاں کا، اور اس کو مقابل میں لایا جا رہا ہے کہ جس نے آخرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیا میں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں موج مستی. تو اس کو ذرا آپ اس کی اگر آپ تشریح کریں تو. اس سے پہلے کے آیات میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اہل عیال کے ساتھ دنیا میں مگن رہا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بلکہ اس سے پہلے ہی سورہ مطففین میں بھی آیا ہے کہ جب وہ مومنین کا کفار مذاق اڑایا کرتے تھے تو آ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹا کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ ایسا ایسا کیا. تو جب انہوں نے دنیا میں اپنے اہل عیال کے ساتھ ہنسی مذاق اور موج مستی کر ہی لیا تو ان کو پھر وہ موقع آخرت میں نہیں ملے گا. بہرحال بتانا یہاں پر یہ ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اہل سے مراد وہ افراد یا وہ بیویاں ہوں گی جو جنت میں ملیں گی. ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جن مومنین نے اپنے اہل وعیال کی فکر کی، تربیت کی اور ان کی دین کی فکر کی، اور کسی وجہ سے وہ اونچے درجے پہ پہنچ گئے اور ان کے بچے نیچے درجے پہ رہ گئے، یا وہ خود نیچے درجے پہ رہ گئے اور وہ اونچے درجے پہ بچے پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ وہ پورا خاندان جن کے ساتھ انہوں نے محنت کیا یا جن کی دین کی فکر کی، ان تمام خاندان کو اکٹھا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تاکہ جنت کے اور زیادہ وہ لطف لے سکیں. اور ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، یعنی جو اونچے درجے پہ ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ نیچے درجے والے کے ساتھ ضم کرنے کے لیے نیچے لایا جائے گا، بلکہ نیچے والے کو
اوپر اٹھائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی بہت ساری رحمانیت کی یہ سب نشانیاں ہیں۔ اور مولانا یدعو ثبورا، جی اس میں دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ہم لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اگر ہم جنت کا اصل مزہ لینا چاہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو جس طریقے سے ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، اگر ہمارے بچے کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ 2-4 بار اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں فکر ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں۔ تو ہمارے بچہ اگر بے نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، یا نشہ خوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی آخرت بگڑ جائے گی، تو ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ بہت اچھی، مطلب یہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ تحریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو گویا اس میں بھی وہی اشارہ پوشیدہ ہے، یعنی جنت کا اصل مزہ اسی وقت تک جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آدمی جنت میں رہے۔ ایک دعوت ہے اس آیت سے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اگر ہم وہی سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں پہ اور اپنے اہل و عیال پہ محنت کرنی ہے۔ بہت اچھا نقطہ آپ لے آئیں گے۔ اور پھر مولانا آگے اس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے اس مرض کی یہ کی جا رہی ہے شناخت، یا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے ان کا نام اعمال جو ہے ان کے بائیں ہاتھ یا ان کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یہ ڈائگنوسس ہے اس کا، انہو ظن ان لن یحور۔ جی کہ گویا کہ اس نے گمان کر رکھا تھا کہ ہمیں واپس نہیں دوبارہ زندہ ہونا، خدا کے پاس نہیں جانا۔ جی تو بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یہ منکرین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں یہ خیال تھا، گویا کہ یہ جو آیتیں ابھی یہ صورتیں جو چل رہی ہے نا، سب منکرین آخرت کے تعلق سے۔ منکرین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ گمان تھا، تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اس لیے دنیا میں تم دناتے پھرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کہے گا ہماری حکمت ایسی نہیں ہے کہ ایک انسان دنیا میں تو ظلم ڈھائے دوسرا ظلم سہے اور ہم اس کو انصاف نہیں دے، ضرور بھی ضرور ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے وہ ہم نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ تمہارا رب یا اس کا رب جو ہے ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ بے شک اس کا رب جو ہے ان کی ہر حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، اور کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے تھے۔ کرامن کاتبین کا لکھنا جو ہے یہ اللہ کے علم میں اضافے کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمہارے اوپر حجت شہادت اور حجت تمام کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے ہم نے متففین میں بھی دیکھا کہ یہ اعمال نامہ محفوظ، کتاب مرقوم اور علیون میں رکھا ہوا ہوگا اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے جہنمی لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال بھی لکھی ہوئی شکل میں جو ہے وہ سجین کے اندر ہوگا۔ تو تمہارا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ نہیں رہا ہے، موت کے بعد تمہاری دوبارہ زندگی نہیں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، اس لیے تم عیش و عشرت میں جو ہے فسق اور فجور میں پڑے ہوئے ہے، یہ سب تمہاری خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہیں۔ بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے آج اور اسی وقت جو ہے اپنی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں یہ منکرین قیامت کے لیے اس میں وعید ہے، یہاں ایمان والوں کے لیے بھی وعید ہے کہ اگر آج ہم بھی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو آج بھی ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم توبہ استغفار کر لیں اور اپنے روش کو درست کر لیں، اور جس طریقے سے دنیا کی تمام اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور مطیع ہے، تو ہم بھی تقوینی دائرے کے علاوہ جو ہمارا تشریعی دائرہ کار ہے اس میں بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے مکمل مطیع اور فرما بردار اور مسلم بن جائیں۔ یہی جو ہے اس پہلی رکوع کا آخر میں جو بیان کیا گیا، یہی اس کا مدعا اور مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سورے کا آخری حصہ اگلی جمعرات کی تذکیر میں بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ میں آپ جڑے رہیں۔ اس بات کی بھی آپ سے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس چینل کو پروموٹ کریں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔